الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے، بلکہ سورج سے زیادہ چمکتی ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اسلامیہ لے کر آئے وہ صرف مکمل نہیں ہے بلکہ کامل ترین ہے۔ اور ایسی متوازن شریعت ہے کہ دنیا کائنات اس کی مثال لانے سے قاصر اور عاجز ہے۔ کوئی بارہا مرتبہ کوشش کرو بھی صحیح تو شریعت اسلامیہ کی مثل لانا کسی کے بس اور قدرت میں ہی نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کی کسی بھی نہج اور راستے پہ اس طرح انہیں نہیں چھوڑا کہ ان کے ہاں ان کی تربیت نہ کی گئی ہو، بلکہ شریعت نے اپنے ماننے والوں کو ہر طریقے سے تربیت کیا، کسی نہج پہ اور کسی راستے پہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر قبر تک اور بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک جتنے بھی مسائل تھے ہیں اور ہو سکتے ہوں گے، ان تمام تر مسائل کے لیے ہدایت کاملہ شریعت اسلامیہ نے پیش کروائی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ زندگی کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پیسہ روپیہ کی ضرورت ہے۔ تو شریعت نے جہاں اپنے ماننے والوں کو ناجائز طریقے سے دولت کمانے سے روکا ہے، وہاں جائز طریقے بھی بتلائے کہ آپ نے جو رزق حلال تلاش کرنا ہے تو ان طریقوں سے تلاش کریں۔ جہاں فقیروں اور محتاجوں اور حاجت مندوں کو اسلام نے خودداری سکھائی ہے کہ کسی کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانا، جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، تو وہاں ساتھی امراء اور صاحب ثروت لوگوں پر یہ لازم کیا کہ آپ نے اپنے مال و دولت میں سے غرباء پر خرچ بھی کرنا ہے۔ تو دونوں طریقوں سے جس طرح کسی کام سے منع کیا تو ساتھ میں ہی دوسری طرف اس کا دوسرا راستہ بتایا کہ یہ جائز راستہ ہے وہ ناجائز ہے، اس سے روکنا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہیں وہ دولت کے علاوہ حل ہونے والے نہیں ہیں، اور ہمارے دور میں تو بہت ہی زیادہ اس چیز کی لہر چل پڑی ہے کہ ہر آدمی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ پیسے مسلام ہے۔ اور ہمارے اس جو آخری دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں ہر آدمی اس دور میں چل رہا
کہ بس پیسہ ہونا چاہیے، جائے کہ حرام کہیں کیوں نہ ہو۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ اسلام میں ہر چیز کے لیے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح اسلام نے بخل کی مذمت فرمائی، فرمایا کہ بخیل نہیں بننا، کنجوس نہیں بن کے رہنا، تو ساتھ میں انفاق فی سبیل اللہ کا درس بھی دیا۔ تو میں انسان کو اپنے مال اور دولت جو اس نے کمایا اسے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا درس دیا کہ اسی مال میں سے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، اور پھر دونوں چیزوں کو ذکر کیا، مال خرچ کرنے کی فضیلت کا تذکرہ بھی فرمایا اور بخل اختیار کرنے والوں کی مذمت بھی فرمائی۔ جو سخی ہیں، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی تعریف، اور جو بخیل ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، مگر ان کی مذمت دونوں طریقوں سے، اور پھر درمیانی راستہ دکھایا، نہ اس حد تک ہاتھ کھلا رکھو کہ خود غریب ہو جاؤ، اور نہ اس حد تک اپنے ہاتھ کو بند کر کے رکھو کہ بخیل کے اندر تمہارا شمار ہو جائے۔ دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا، قرآن مجید کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ آخری پارہ سورۃ اللیل، خالق کائنات نے بخل کی مذمت بیان فرمائی، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بھلا وہ انسان جس نے بخل اختیار کیا، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ بنا رہا، جان بوجھ کے بے پرواہی اختیار کی، اور میں تیسرے نمبر پہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک بات کو بھی جھوٹ سمجھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور میں اپنے اوپر بوجھ سمجھتا رہا، اور نیکی کے کاموں میں آنا ان ساری چیزوں کو جھٹلاتا رہا، تو میں ہم کیا اس کا انجام کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے سختی میں پہنچائیں گے، ہم اس کے لیے سختیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب میں اللہ تعالیٰ اسے دوزخ اور جہنم کے گڑھے میں گراؤں گا تو اس کا بخل کرنا اور بخل کر کے مال اکٹھا کرنا اس کو ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ اور میں یہ بخل کی مذمت بیان فرمائی، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری آیات ہے سورہ محمد کی، اس نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ خالق کے کائنات فرماتے ہیں، فرمائے جو انسان بخل کرتا ہے، جو بخیل ہے، فرمائے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، فرمائے یہ بخل اس کا اپنی جان کے خلاف جائے گا۔ فرمائے بخیل ہونا
یہ اس کے اپنی مخالفت میں جا رہا ہے. باقی واللہ غنی، اللہ تعالیٰ تو مالدار ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے دربار کے، تم محتاج ہو اپنے رب کے، تمہیں ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور سورہ حشر کا انداز بھی دیکھیے گا، 28واں پارہ، وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا. فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جو انسان جس نے اپنے آپ کو بخل سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو کنجوسی سے بچا لیا، فرمایا میں رب کہہ رہا ہوں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب تو بہت بڑی بات نہیں فرما دی، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہی کامیابی کی دلیل ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے. اور پھر شیطان کی چال کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب فرمایا، فرمایا شیطان کی چالیں، شیطان کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے، مختلف قسم کے وساوس ڈال کے، مختلف قسم کے خیالات اور توہمات میں مبتلا کر کے. جیسے ایک بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائی، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں یعدکم الفقر، فرمایا ڈراتا ہے غریب ہونے سے، شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، وَالْبِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرو. اور میں اگر خرچ کرو گے 1000 روپے 100 روپے اللہ کے راستے میں کسی کو دیا، شیطان ذہن میں ڈالتا ہے یہ تو آپ کے 900 کے مال تھوڑا ہو گیا، تو نے فلاں جگہ پہ اپنی ضرورت پوری کرنی تھی، اب 1000 میں ہونی تھی، 900 میں تو کیسے پوری کرے گا. فرمایا یہ شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واللہ یعدکم مغفرۃ ومنہ وفضلا، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے تم سے، فرمایا اگر میرے راستے میں مال خرچ کرو گے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں دگنا چگنا کر کے واپس کروں گا. اللہ اکبر. حدیث پاک بھی سنیے گا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. لا يدخل الجنۃ، پہلے نمبر پہ خب، فرمایا جو دھوکہ باز ہے، جو دوسرے کو دھوکہ دینے والا ہے، فرمایا دھوکہ باز انسان وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. دوسرے نمبر پہ بلا بخیل، اور بخل کرنے والا، فرمایا بخیل انسان جو اپنے مال میں کنجوسی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. اور تیسرے نمبر پہ بلا منان، اور احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، تو پھر جگہ جگہ پہ اسے طرح طرح کے الفاظ کہہ کے اس کو جناب نوچ کیا جا رہا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے. احسان جتلانے والا، فرمایا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا.
پہلے نمبر پہ خب دھوکھا دینے والا، ولا بخیل اور بخیل آدمی، اور تیسرے نمبر پہ منان فرمایا جو احسان جتلانے والا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے گا، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا السخی قریب من اللہ، جو سخی آدمی ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، فرمایا قریب من اللہ، وہ اللہ کے بھی قریب ہے، قریب من الجنہ، وہ جنت کے بھی قریب ہے، قریب من الناس، وہ لوگوں کے بھی قریب ہے، بعید من النار، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک ساتھ میں اسی کا دوسرا حصہ فرمائے والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ فرمایا جو بخیل آدمی ہے، فرمایا جو بخل کرنے والا ہے، بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، اور قریب من النار، فرمایا جہنم کے قریب ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے گا، تڑپ جاؤ گے الفاظ سن کے میرے پیارے پیغمبر کے، فرمایا والا جاہل سخی احب الى اللہ من عابد بخیل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جاہل لیکن سخی ہے، جاہل سخی، یہ بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ جی ہے تو عابد گزار، عبادت گزار ہے، تو عبادت کرنے والا، لیکن بخیل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا۔ اور دوسرا جاہل آدمی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عابد سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دو آدمیوں پہ رشک کرنا جائز ہے، دو آدمی ان کی حالت کو دیکھ کے ان پہ رشک کرنا لازم ہے۔ فرمایا کون کون سے دو آدمی؟ پہلا آدمی فرمایا رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، فرمایا پہلا وہ خوش نصیب انسان جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، فرمایا فسلطہ علی ہلکتہ، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اس کو ختم کر رہا ہے۔ فرمایا یہ جو مالدار انسان، جو مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، فرمایا اس کے بارے میں رشک کیجئے گا۔ کیا مطلب رشک کا؟ دل میں تمنا کیجئے مولا کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا جیسے تو نے اسے عطا فرمایا ہے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا، میں بھی غربا مساکین کی ہیلپ کرتا۔ اور میں اس آدمی کے بارے میں دل میں رشک ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا آدمی وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا،
دوسرا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، وہ لوگوں کو علم پڑھا رہا ہے، اپنی بصیرت سے لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے، اور میں اس آدمی پہ رش کرنا جائز ہے۔ مولا مجھے بھی علم کی دولت سے مالا مال فرما، میرے پاس بھی علم ہو تو میں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ تو فرمایا جو سخی ہے، مالدار ہے، اس پہ رش کرنے کا میرے پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور ایسی حدیث مبارک، ایسے الفاظ میرے پیارے پیغمبر کے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سنیے گا الفاظ، فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ رواہ الترمذی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، میں پیغمبر کہہ رہا ہوں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے مال نقص مال عبد، پر میں کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر میں تو یہ نظر آتا ہے نا کہ 100 روپے دے دیا، پہلے جیب میں تھا اب نہیں ہے، جی 1000 میں سے 500 دے دیا، پہلے تھا اب وہ 500 نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، میں پیغمبر کہتا ہوں اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، اور میں مال کم نہیں ہوگا، یہ میں پیغمبر کہہ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ دو اس میں مطلب محدثین کرام نے بیان فرمائے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے غیب کے خزانوں میں سے ایسا مال عطا فرمائے گا جس میں اس کا وہم و گمان بھی کبھی نہیں گیا ہوگا۔ یا دوسری چیز فرمائے، عام فام آپ سنتے ہیں کہ صدقہ خیرات انسان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کیسے؟ فرمائے آج انسان نے 1000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، آئندہ آنے والی کوئی مصیبت تھی، مثلا ایکسیڈنٹ ہونا تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی مصیبت آنے والی تھی جس میں 1,00,000 روپے خرچ ہونا تھا، فرمایا یہ 1000 روپے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اسے اس بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ جب اس مصیبت سے بچ گیا، دیا تو 1000 تھا، فائدہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کا کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم کبھی توجہ نہیں کرتے، ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں کہ یہ 1000 ہے، 500 ہو گیا، 500 تھا یہ اتنا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور انسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اس کی فطرت کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں العبد مالی 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 فإن مالہ ثلاث۔ اور میں بندے کی فطرت یہ ہے، انسان ہر وقت کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، ہر وقت مال و دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آؤ میں پیغمبر تمہیں بتانے لگا ہوں، فرمایا فإن مالہ ثلاث، انسان کے صرف 3 مال ہے، چوتھا اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پہلا مال انسان کا کیا ہے؟ فرمایا ما اکلا فافنا، جو کھا گیا اور ہضم کر گیا، جو اس نے کھا لیا اپنے کمائے ہوئے میں سے، جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا وہ اس کا مال ہے۔ دوسرے نمبر پہ او لبس فابلا، جو پہن کے پرانا کر لیا، جو پہن کے پرانا کر لیا وہ اس کا مال ہے۔ اور تیسرا مال کون سا ہے؟ او اعطا فاقتنا، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ فرمایا 3 مال انسان کے ہیں، اس کے علاوہ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس،
الناس، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ اس نے چھوڑ کے جانا ہے، اور اس لیے للناس، پچھلے لوگوں کے لیے۔ شریعت کا مسئلہ بھی سن لیں۔ ایک آدمی ہے، مالدار ہے، مرنے کا وقت قریب ہو گیا، اب مرنے کا وقت قریب ہے اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت وہ وصیت کرتا ہے، کہتے ہیں میرا سارا مال مسجد میں دے دینا، میرا سارا مال مدرسے میں دے دینا۔ اس وقت وصیت کرتا ہے میرا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ابھی مرا نہیں ہے، ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کے قریب ہے۔ شریعت کہتی ہے تو اپنے کل مال کا مالک نہیں رہا، یہ وصیت اپنے کل مال میں سے نہیں کر سکتا، اگر کرنی بھی ہے تو مال کے تیسرے حصے میں وصیت چلے گی۔ جی ابھی زندہ ہے، ابھی کیا ہے؟ زندہ ہے، اور زندگی آخر ہے لیکن ہے تو صحیح نہ زندہ۔ اس وقت نصیحت کر رہا ہے، فرمایا نا تو 2 حصوں کا مالک نہیں رہا، تیسرے حصہ کا مالک ہے، اس میں بھی کس صورت میں کہ تیرا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا، تیرا کفن دفن بھی کیا جائے گا، فرمایا اگر بیوی کو حق مہر نہیں دیا تو وہ بھی ادا کیا جائے گا، فرمایا یہ ساری چیزیں، فرمایا یہ 2 حصے گئے، اور جب مر گیا تو پھر کسی چیز کا بھی مالک نہ رہا۔ اس کو فرمایا فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، فرمایا یہ 3 مال تیرے یا تو کھا کے ختم کر گیا، یا پہن کے پرانا کر گیا، یا تیسرے نمبر پہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے خزانہ کر گیا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ تیرا نہیں ہے، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ سارے کا سارا پچھلے لوگوں کے لیے تو نے چھوڑ کے جانا ہے۔ اور پھر پچھلوں میں کیا کرنا ہے؟ جی اللہ ابے دی بچی گھر چ پئی ہے، پترا نے وراثتاں دے جھیڑے شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دفعہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جی، جھگڑے وراثت کے، ابے دی بچی حالہ گھر چ پئی ہے، نہ اس کا کفن، نہ اس کا دفن، نہ غسل، کچھ بھی نہیں ہے، وراثتوں کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ فرمایا یہ جو ساری چیزیں جتنی بھی تو جمع کر رہا ہے یہ ساری دوسروں کے لیے، اور دوسرے وہ ہیں جو تیرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، ابا کب فوت ہوگا کہ یہ سارا مال ہمارے ہاتھ آئے گا، پر میں وہ تیرے لیے کچھ نہیں کریں گے، اس لیے لازم ہے اپنے ہاتھ سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جا، اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے جا۔ اور حدیث پاک میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، پر میں اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتوں کو آسمان سے زمین کی طرف اتارتے ہیں، اور میں جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے آ کے یہ فرشتے 2 دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی دعا فرماتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو انسان بھی تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اسے اور زیادہ عطا فرما، اسے اور زیادہ نواز دے۔ اور دوسری دعا کرتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، جنہوں نے اپنا ہاتھ تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روکا ہوا ہے ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے، ان کے مال کو ختم کر دے۔ اور میں یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو ڈیوٹی لگائی میرے رب نے، تو ان کی دعا کی قبولیت میں شک۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سے واضح ہوئی ہے، آیات بھی سن لیجئے گا۔ قرآن مجید سورہ منافقون اور سیکنڈ لاسٹ آیت 28واں پارہ، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے انسانوں اپنے مال میں سے جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، انفقوا میرے راستے میں مال خرچ کر لو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، پہلے اس سے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ جائے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے وہ مرنے والا انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مولا تھوڑا سا مجھے اور زندہ رہنے دے، دنیا میں میری زندگی کا تھوڑا سا وقت اور زیادہ فرما دے۔ اور یہ مہلت مانگتا کیوں ہے؟ فَأَصَّدَّقَ تو مجھے مہلت دے دے، میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا تیرے راستے میں صدقہ خیرات کروں گا۔ مرنے کے وقت بھی انسان کی سب سے بڑی خواہش فَأَصَّدَّقَ، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، تیرے راستے میں مال خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟ فرمایا جیسے انسان کی عبادت جانی عبادت ہے، عبادت کرتا ہے تو نیکوں میں شمار ہوتا ہے، فرمایا زبانی عبادت، زبان سے عبادت کرتا ہے تو نیکوں میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح مالی عبادت ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اکم من الصالحین، اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کا جواب آگے سے کیا آتا ہے؟ انسان مہلت مانگتا ہے نا، مولا مہلت دے دے، صدقے خیرات کروں گا، بڑا مال خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا یہ میرا قانون ہے، جس پر موت کا وقت آ گیا ایک سیکنڈ بھی مہلت اسے ملنے والی نہیں ہے۔ اور سورۃ اعراف میں کیا فرمایا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا ہر ایک کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ گیا ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملنی، نہ پہلے نہ بعد میں، فرمایا وہ وقت مقرر ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیجئے گا۔ اور پھر 27ویں پارہ سورۃ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو جھنجھوڑا ہے اس بات پر، فرمایا بار بار اس کو یہ برانگیختہ کیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پہ۔ انداز دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کا کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو؟ فرمایا جو میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، فرمایا میں اللہ کہہ رہا ہوں للہ میراث السماوات والارض، حقیقت کے اندر مالک تو میں اللہ تعالیٰ خود ہوں، میں اپنے ہی مال میں سے تجھے کہہ رہا ہوں خرچ تو کرے گا، مال میرا ہوگا، میرے راستے میں خرچ کرے گا، میں اللہ تعالیٰ تجھے نیکی عطا کروں گا، اجر عطا کروں گا۔ دوسرا انداز سنیے گا، وَمَئِن تُقْرِضُوهَا قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، فرمایا دوسرا انداز، اگر تجھے مال بڑا پیارا ہے، کہتے یا اللہ میں نے کمایا ہے، دیا ہوا تو تیرا ہے لیکن کمایا تو میں نے محنت سے ہے، مجھے بڑا پیار ہے اور محبت ہے اپنے مال سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں تجھ سے ایسے نہیں لیتا. اس لڑکی میں کہتے ہیں نا کسی کو بھوکا بھوکا شے نہیں دے رہی, بھوکا دے دے رہی, اور میں بالکل تجھ سے نہیں لیتا. آؤ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا سا تجارت کا لین دین کر لو. سلیکی نے کہا جاتا ہے آؤ میں اللہ کے نام تھوڑا یہ وپار کر لے. اور میں کیا وپار کرنا ہے؟ اور میں آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہوں منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اور میں نہ دو مجھے ایسے مال, نہ خرچ کرو میرے راستے میں, نہ غربا پہ خرچ کرو. آؤ میں اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے دو. تم قرضہ دو گے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کرنا ہے اضعافا کثیرا فیضاعف له اضعافا کثیرا. دنیا میں فائدہ یہ ہوگا میں اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے عطا کروں گا, اور آخرت کا فرمایا یغفر لکم میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. آسان سودا ہے کہ نہیں؟ مال فرمایا مجھے قرضہ دے دو, اور ہم قرضہ کسی کو معاف نہیں کرتے. کسی نے 1 روپیہ بھی دینا اور ہم لے کے چھوڑتے ہیں اسے. اور دوسری بات یہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے, قرضہ معاف بھی نہیں ہوتا. حدیث پاک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل آئے, فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسرے دن بھی یہی. تیسرے دن حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ سارے گناہ معاف ہوں گے الا الدین, قرضہ معاف ہو. شہادت سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور میں آخر میں اگر اس پہ قرضہ ہے نا تو فرمایا پھر بھی قرضہ اس کا معاف نہیں ہونا. تو فرمایا جب تم کسی کو معاف نہیں کرتے ہو مجھے قرضہ دو گے تو میں کیا تمہیں نہیں لوٹاؤں گا؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ دگنا چگنا کر کے عطا کروں گا. اور دوسری آیت کریمہ دیکھیے سورۃ الانعام کی, فرمایا من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. فرمایا میں اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو میں اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے واپس کروں گا. ہے یار اتنا کوئی کریم, ہے کوئی اتنا رحیم؟ فرمایا کتنی بڑی بات, 1 روپیہ کرو گے 10 گنا عطا کروں گا, 10 گنا واپس کروں گا. اور پھر دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال, سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے, کہاں پڑ گیا مدینہ شریف میں, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. فرمایا حضرت عثمان کا مال تجارت شام سے واپس آ رہا ہے. فرمایا بڑے بڑے تاجر اکٹھے ہو گئے حضرت عثمان کے پاس, عثمان یہ مال ہمیں بیچ دے 2 گنا نفع لے لے. حضرت عثمان نے فرمایا قد زادونی تھوڑا دیا اور زیادہ کرو. فرمایا 3 گنا, فرمایا نہیں اور زیادہ کرو. 4 گنا, فرمایا نہیں اور زیادہ کرو. 5 گنا تجار نے کہا, حضرت عثمان نے فرمایا نہیں اور زیادہ کرو. وہ تاجر کہتے ہیں عثمان ہمیں پتہ ہے مدینہ میں ہم سے بڑا کوئی بھی تاجر نہیں ہے, تو اور تمہیں کون زیادہ نفع دیتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی آیت یاد نہیں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. میں تو اس رب کے ہاتھوں یہ اپنا مال بیچ چکا ہوں جس نے وعدہ کیا ہے 1 لاؤں گے 10 گنا نفع دوں گا. پھر حضرت عثمان نے حکم کیا فرمایا؟ فرمایا یہ سارے کا سارا مال مدینہ شریف کے غرباء میں تقسیم کر دیجئے گا. فرمایا وہ سارا مال جن بوروں کے اندر بند تھا فرمایا یہ بورے بھی تقسیم کر دو. 100 اونٹیں, پھر حکم دیا ان سارے اونٹوں کو ذبح کرو اور ذبح کر کے سارا گوشت بھی تقسیم کر دیجئے گا. اور اپنے گھر کی حالت یہ ہے گھر میں فاقے ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جی آج ہم بھی صحابہ کرام کے بارے میں جب شروع ہوتے ہیں نا 14ویں صدی کا ملا بھی اور 14ویں صدی کا یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا بھی, وہ بھی جب شروع ہوتا ہے نا صحابہ کے بارے میں کیڑے نکال رہا ہوتا ہے خود سے, جی اپنی طرف سے جناب, جی فلاں کا یہ رتبہ فلاں کا یہ رتبہ. تجھے کس نے کہا رتبے مقرر کر بھائی؟ تجھے کس نے کہا نمبرنگ کر؟ جی فلاں کا پہلا تھے, فلاں کا 17 تھے, فلاں کا 9, تیرے اوپر کوئی وہی نازل ہوتی ہے. جی یہ میرے پیغمبر کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے
ہاں غالباً زاد المیعاد کتاب ہے یا استیاب کتاب ہے، مجھے تھوڑا بھول رہا ہے، ان دو کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، فرمایا سنو میرے ساتھیوں، جو آدمی بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، ان کے شان کو کم کرتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اصل حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا نہیں ہے، اور میں دیکھنے والا علی ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے صحابہ کیا تھے، پر میں سارا دن روزہ رکھتے اور روزے کی حالت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے مصلی پہ گزارتے۔ کاش کہ تم ان کی اس عاجزی کو دیکھ لیتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کی بن جاؤ۔ صحابہ کرام کے پاؤں کے تلووں کے نیچے جو مٹی اور دھول آئی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہتے ہیں جی بتائیے گا حضرت عمر بن عبد العزیز، جسے ثانی عمر فاروق کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز اسلامی تاریخ کا چمکتا دمکتا ستارہ، پر کوئی شک نہیں ہے، فرمائے حضرت عمر بن عبد العزیز واقعی ثانی عمر فاروق تھے۔ اور میں سوال کرنے والے نے سوال کیا، بتائیے گا حضرت عمر بن عبد العزیز یہ زیادہ شان والے ہیں یا حضرت امیر معاویہ زیادہ شان والے ہیں؟ اور سوال ہو رہا ہے مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، انہوں نے فرمایا غصہ ہو گئے اور فرمایا واجبہ کہاں ملایا تو نے جا کے عمر بن عبد العزیز کو؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے تھے، اور فرمایا جس گھوڑے پہ سوار ہوتے اس گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے جو دھول اٹھا کرتی تھی اور گھوڑے کے نتنوں کے اندر وہ دھول جم جایا کرتی تھی، عمر بن عبد العزیز تو اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہیں نسبت جو کس سے حاصل ہوئی؟ اللہ کے پیغمبر سے۔ اچھا واپس آ جائے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال خرچ کرو، 1 روپیہ کرو گے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے عطا فرماؤں گا۔ اب سوال ہے مال خرچ کیسا کرنا ہے؟ وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ آخری بات کر کے بات کرتا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، انفقوا تم مال خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ، کیا فرمایا؟ پاکیزہ رزق حلال پاکیزہ خرچ کرو، مما کسبتم جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے رزق حلال کمایا اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا مجھے رزق حلال دینا ہو تو دینا، رزق حرام کی ضرورت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اور دوسری بات وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جتنی چیزیں بھی تم زمین سے نکال رہے ہو، جتنی فصلیں بھی زمین سے نکل رہی ہیں، اخرجنا لکم من الارض، فرمائے ان فصلوں میں سے بھی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب اخرجنا لکم من الارض، زمین میں سے جتنی بھی فصلیں ہو رہی ہیں اس میں سے بھی خرچ کرنا، مطلب ہے کیا ادا کرنا؟ عشر ادا کرنا۔ شاباش، کیا ادا کرنا؟ عشر۔
ایک یہ آیت کریمہ نا عشر کے لیے، اور دوسری آیت کریمہ 8ویں پارے کا چوتھا رکو، وہاں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو جس دن تم اپنی فصلیں کاٹ کے اکٹھی کرتے ہو، جس دن فصل کاٹتے ہو فرمایا اس دن اپنے رب کا حق ادا کرو۔ یا چند باتیں عشر کے بارے میں سمجھ لیں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے، جو تم نے اپنے رزق حلال سے کمایا وہ بھی، اور دوسرے نمبر پہ جو زمین سے فصلیں اٹھا رہے ہو، فرمایا کچھ بھی اٹھائے مما اخرجنا لکم من الارض، کچھ بھی زمین سے فصل لے رہے ہو، چاہے سال کی ایک فصل، چاہے سال کی 2، چاہے سال کی 3 فصلیں، ہر فصل میں سے، ایون کہ اگر گھر میں اپنے لیے سبزی بھی اگائی ہوئی ہے نا، زمین سے اگائی ہے، اپنے لیے سبزی بھی اگائی ہوئی ہے، اس سبزی میں سے بھی اللہ تعالیٰ کا حق عشر ادا کرتا ہے۔ پھر 2 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک ہے بارانی زمین اور دوسری ہے نہری یا ٹیوب ویل سے سیراب کی جاتی ہے۔ جو بارانی زمین ہے جس کو صرف آسمان کی بارش جو ہے وہ سیراب کرتی ہے، اس میں سے 10واں حصہ ادا کرنا ہے، اور جو نہری یا ٹیوب ویل کی زمین ہے اس میں سے 20واں حصہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ 20واں حصہ ایسے سمجھ لیں کہ بارانی زمین میں 100 بوری میں سے 10 بوری، اور نہری زمین میں 100 بوری میں سے 5 بوری، اور یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ جی 10 بوری ہوں گی تو 1 بوری دینی ہے، کسی کا اگر 1 کلو بھی ہوا ہے نا، 1 کلو بھی، اس میں سے دوسرا دے گا جی، 1 بوری ہوئی ہے، 10 بوری ہوئی ہے، 50، جتنے بھی ہوئے، جتنا بھی فصل ہوئے، اس میں سے حساب لگا کے کیا دے گا جی، اپنا عشر ادا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ پھر عام طور پہ اکثر ساتھی یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں استاد جی خرچ وغیرہ نکال کے ادا کرنا ہے یا کیسے؟ تو اس بارے میں سن لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا جو تم نے کل فصل کاٹی ہے نا، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ کل فصل جو کاٹی ہے اس میں سے خرچے نہیں نکالنے، یہ نہیں کہ پہلے حساب کرے جی یہ جی اس کا کھاد کا اتنا خرچہ، بیج کا اتنا خرچہ، پانی کا اتنا خرچہ، جی کٹائی کا اتنا خرچہ، تھریشر کا اتنا خرچہ، جو باقی بچا اس میں سے، کل فصل میں سے، جو آپ کی کل فصل ہوئی ہے اس فصل میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دینا کس کو ہے؟ دیکھیں جی شرعی مسئلہ ہے، ہاں چارے پہ بھی جو کچھ بھی زمین سے ہو رہا ہے، زمین سے جو کچھ بھی آپ پیداوار لے رہے ہیں نا، چاہے آپ نے گھاس اگایا ہے، چاہے آپ نے سبزی اگائی ہے، چاہے آپ نے فصل اگائی ہے، کچھ بھی اگایا ہے زمین سے جو اگ رہا ہے اس پہ آپ کو عشر دینا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ چاچا کو ہنستا ہے یہ تو کم خراب چیز ہے، کبھی پوچھ رہے ہیں۔ اچھا جی پھر ہے جی دینا کس کو ہے؟ تو سب سے پہلا حق جو ہے، سب سے پہلا حق سورۃ توبہ میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے جی آپ کے صدقہ خیرات، عشر زکوٰۃ کا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ سب سے پہلا حق قریبی رشتہ دار جو واقعتاً حقدار ہے، حقدار ہے، غریب ہے، قریبی رشتہ دار ہے، فرمایا اس کا حق ہے کہ اس پہ مال خرچ کیا جائے، اس کو دیا جائے، کیونکہ حدیث پاک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عام آدمی کو صدقہ دو گے 1 کی نیکی ملے گی صدقہ کرنے کی، اور اگر کسی اپنے قریبی غریب رشتہ دار کو صدقہ دو گے فرمایا 2 نیکیاں ملے گی، ایک صلہ رحمی کرنے کی اور دوسرا صدقہ کرنے کی۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق ہے قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار کوئی صحیح العقیدہ آدمی ہو جو واقعتاً حقدار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داروں کی حالت کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون آدمی ہے جو سفید کپڑے پہن کے اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ حقدار ہے جی، اور اس کے اپنی عزت اور اس کی خودداری اتنی ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو سب سے پہلے ایسے آدمیوں کو ڈھونڈ کے دینا چاہیے، قریبی رشتہ داروں میں ایسے آدمیوں کو، اور قرآن مجید میں بھی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، فرمائے ایسے لوگ
جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ دے کے اپنا صرف اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے سفید کپڑوں کو دیکھ کے جاہل لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا امیر لوگ ہیں. فرمایا تعرفهم بسیماہم، ان لوگوں کو نشانیوں سے ڈھونڈو. لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے اپنی خودداری کی وجہ سے. فرمایا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر اپنا مال خرچ کیا کرو. تو ایسے لوگ جو سفید پوش ہے اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ حقدار ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرنا یہ بہت زیادہ باعث فضیلت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث اجر ہوگا. اگر قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر دوسرے نمبر پہ دور کے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر وہاں نہیں تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں. اس طرح تھوڑا سا دائرہ کار بڑھائیں. اور اگر کچھ بھی نہیں ملا، آپ کو کسی پر یقین نہیں آ رہا جسے دیں یا نہ دیں، تو پھر اس دور کے اندر مدارس جہاں پہ غریب اور مساکین اور یتیم بچے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارک پڑھ رہے ہیں، تو پھر سب سے بڑا حق ان کا ہے کہ مدارس کے اندر جا کے اپنا عشر اور زکوٰۃ وہاں ضرور جمع کروائی جائے. یاد رکھو کہ مساجد اور مدارس یہ دین کے کلے ہیں، یہ دین کی حفاظت کے لیے کلے ہیں. یہ ہے تو دین ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر دین کا نام باقی نہیں رہے گا. اس لیے یہ لازم ہے کہ اپنا عشر ضرور بضرور ادا کریں. اگر نہیں ادا کرو گے تو یاد رکھیے گا میرے دوست، اللہ کا حق ساتھ میں ملا رہے گا اور پھر دگنی چگنی کسی اور جگہ پہ کئی گنا زیادہ کر کے لگ جائے گا. گناہ گار بھی انسان بن جائے گا اور زیادہ خرچ بھی ہو جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ اپنی چاہے عشر ہے چاہے زکوٰۃ ہے، ہر چیز کا حساب رکھا جائے اور حساب رکھ کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے. اس کے غرباء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، مساکین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، اگر یقین جانے صرف یہ پپلا کے لوگ ہم جتنے بھی ہیں اپنی امانت دیانت سے جتنا عشر بنتا ہے وہ ادا کریں اور سال کے ساتھ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے امانت دیانت سے اتنی زکوٰۃ ادا کریں. یقین جانے پپلا شہر کے اندر کوئی غریب باقی نہ رہے، یقین جانے کوئی باقی نہ رہے. اس لیے کہ ہم چھپا رہے ہوتے ہیں اور بھائی ہر ایک سے چھپ سکتے ہیں، اپنے رب سے تو نہیں چھپ سکتے. اور جو زکوٰۃ عشر ادا نہیں کرتا قیامت کا دن ہوگا. سورۃ توبہ پڑھیے گا. میرے پیارے خالق کے کائنات نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا چاندی مال جائیداد فرمایا جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا کہ اس سارے مال کو جس میں سے زکوٰۃ عشر ادا نہیں کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں گرم کریں گے اور ان لوگوں کے چہروں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے جسموں کو اس گرم مال سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب مزہ چکھو اس عذاب کا. اور حدیث مبارک ہے فرمایا جو نہیں عشر زکوٰۃ ادا کرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن اس سارے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ سانپ اس کو ڈھونڈے گا، اس کے پیچھے لگے گا، یہ دوڑے گا، جان چھڑائے گا، لیکن وہ سانپ اس کے گلے میں آ کے لپٹے گا اور اپنے زہریلے دانت اس کے منہ میں رکھ کے کہے گا اب مجھ سے کہاں بھاگتا ہے، میں تیرا وہی تو مال ہوں جس سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا. اس لیے میرا بھائی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، عشر ادا کرنا لازم ہے. میں ساری بات عرض کر چکا ہوں. اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیجیے گا تاکہ آخرت کے لیے آسانیاں ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.